چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں پاور شو سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. ذمہ داری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے. یہ ہمارا دین ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں. ہم اپنی بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں. تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے. آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا. میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا, صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے. اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے, اس دن شام کو عوام کا سمندر میں آنا تھا. اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی, انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر بے دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا. مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا. اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا. میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے, پولیس بھی میری ہے, رینجرز بھی میرے. میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا. میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. میرا مقصد صرف نکلے کا ایک ہے کہ ایک امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے انہوں نے سازش کی, ایک 22 کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا. اور اس کے بعد اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. میں تو صرف کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو, سارے اداروں کو, کہ قوم کدھر کھڑی ہے, قوم کیا چاہتی ہے, اور قوم کسی میں تو اس لیے نکلا تھا. میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ لڑنے نہیں نکلا. میں اپنے ملک کا نقصان کرانے نہیں نکلا تھا. تو یہ سارے جو امپورٹنٹ, مجھے پتا تمہاری کوشش کیا ہے. تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج سے لڑ پڑے. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج اور اپنی عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کان کھول کے سن لو امپورٹڈ حکومت والوں, چیری بلاسم سن لو, آصف زرداری ملک کی بیماری سن لو, فضل الرحمان
عمران خان کا کوئی باہر محلات، جائیدادیں، بزنس، کاروبار، عمران خان کا کچھ باہر نہیں ہے. 20 سال باہر کمائی کی، سارا کچھ بیچ کے آج میرا مرنا جینا پاکستان میں ہے. کبھی میں نے نہیں یہ سوچا کہ باہر کا پاسپورٹ لے لوں. میں جب 18 سال کی عمر سے جب ملک سے گیا، کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پاکستان کے علاوہ میں کہیں اور رہ سکتا ہوں. تو میں یہ امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تم لوگوں کا جینا مرنا پاکستان نہیں. نواز شریف جیسے اس کا احتساب شروع ہوتا ہے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. مشرف کے دور میں دم دبا کے باہر سعودی عربیہ چلا گیا، اس کے بعد واپس آیا، ملک کو لوٹا، پھر جب اس کے کیس شروع ہوئے پھر واپس بھاگ گیا، اور اب پھر NRO کی انتظار کر رہا ہے واپس آنے کے لیے. آصف زرداری کتنے سال باہر رہا. ان کی جائیدادیں، پیسہ جو ادھر سے لوٹا وہ باہر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے، اگر روپیہ گرتا ہے. ان کے ڈالروں میں پیسے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر یہ ملک نیچے جاتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو پھر باہر جا سکتے ہیں. نواز شریف کے تو بیٹے باہر ہیں، برطانیہ کا پاسپورٹ لیا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں. زرداری جب پریزیڈنٹ تھا 50 دفعہ دبئی نجی دوروں پہ گیا. نواز شریف 22 دفعہ لندن نجی دوروں پہ گیا. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ سنیں میرے پاکستانیوں، یہ غور سے سنیں. یہ جب اقتدار میں تھا زرداری، اس نے حسین حقانی کے ذریعے امریکی سپہ سالار کو میسج دی. کیا پیغام دیا کہ امریکنوں کو کہا کہ مجھے زرداری کو پاکستان کی فوج سے بچا لو. پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے پاکستانیوں، پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو. اور دوسری طرف یہ سنیں ذرا، دوسری طرف نواز شریف نے ہندوستان جب وہ گیا، ہندوستان میں اس نے کشمیری حریت لیڈر کو نہیں ملا کہ نریندر مودی ناراض نہ ہو جائے. اور کھٹمنڈو میں جب چھپ کے ساتھ کی میٹنگ کی نریندر مودی سے تو اپنی فوج سے بچ کے کی. کشمیریوں پہ وہ ظلم کر رہے تھے، کشمیریوں پہ ظلم کر رہے تھے نریندر مودی کی حکومت. اور یہ مودی کو گھر کے شادی پہ بلا رہا تھا. تو ہمیں پاکستانیوں، ہم جانتے ہیں ان کا کوئی فکر نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا. اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دھرنا نہیں دوں گا، وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. ہماری فوج، ہمیں ضرورت ہے ایک طاقتور فوج کی، اس ملک کی ضرورت ہے. اور ہمیں پولیس، اگر پولیس نے جو ظلم کیا وہ ساری پولیس ویسی نہیں ہے، اور اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس دن دھرنا دے دیتا
تو ملک میں انتشار ہونا تھا اور فائدہ صرف چوروں کو ہونا تھا. لیکن پاکستانیوں، آج نوجوانوں، خاص طور پہ آج آپ نے بات سنی ہے. میں نے اس لیے آج آپ سب کو یہ دعوت دی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ 25 کو ظلم نہ کرتے، پولیس چھاپے نہ مارتی، ٹیر گھٹی نہ کرتی، راستے نہ روکتی، تو اسی طرح عوام کا سمندر آنا تھا اسلام آباد. اور عوام کے سمندر نے صرف ایک چیز کہنی تھی، انہوں نے صرف ایک نعرہ لگانا تھا: امپورٹڈ حکومت نامنظور. کیونکہ قوم نہ یہ امریکہ کی سازش تسلیم کرتی ہے اور نہ ان ڈاکوؤں کو جو 30 سال اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے، نہ ان کو تسلیم کرتی ہے. اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے، پرامن احتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے. انہوں نے ہمیں وہ احتجاج نہیں کرنے دیا. اور آج ساری قوم دیکھ لے کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمع، پشاور میں لوگ جمع ہوئے ہیں، آج لاہور میں 4 جگہ پہ جمع ہوئے ہیں، کراچی میں، ملتان میں، پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے. اور آپ کو، اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پرامن احتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو، کہ ہم سب کے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے. چاہو بھی نہیں تو نہیں روک سکو گے. اور تو پاکستانیوں، دوسری چیز میں آپ کو کہنے آیا تھا. دیکھیں پاکستانیوں، غور سے میری بات سننا، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی. ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. تم میرے نوجوانوں، سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگریز سے، کیوں قائد اعظم نے کیوں جدوجہد کی تھی ایک آزاد ملک کے لیے. کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا، نظام بہتر چلتا تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی، قانون کی بالادستی تھی، بہتر تھی. تو کیوں ہم نے آزادی مانگی؟ ہم نے آزادی، سن لو پاکستانیوں، ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے. علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی. کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی. غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی ہیں. اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے
علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات، اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے، انسان کو اوپر لے جاتا ہے، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے۔ انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو اس لیے بنا تھا پاکستان، ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کریں، اس لیے پاکستان بنا تھا۔ لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے نہ انگریز کی، لیکن آج اگر ہم نے امریکنوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی، کیوں جدوجہد ہوئی؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے۔ کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ تو پاکستانیوں یہ سنو بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا، اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی۔ تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں، ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکوں کے غلاموں کو، ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ ہمارے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب تھوڑے سے مسلمان تھے، 2 سپر پاور تھی، انہوں نے ایک خط لکھا ایک سپر پاور کو، رومن ایمپائر کو، دوسرا جو پرشین ایمپائر تھا، انہوں نے پیغام دیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں امداد چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پیغام پہ چلو گے اپنی بہتری کے لیے، نہیں چلو گے تمہاری بربادی ہے۔ اور یہ 628 اور 629 کو 2 خط لکھے تھے انہوں نے، اور وہ 10 سال کے بعد دونوں سپر پاور گھٹنے ٹیک گئی تھی۔ یہ تاریخ کا حصہ۔ لیکن میں آج چاہتا ہوں فیصل، وہ ذرا ویڈیو چلاؤ کہ جو آج کل کے ہمارے حکمران ہیں،
وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی امت ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ذرا سنیں، جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھے کہ شاید یہ مانگنے آیا، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ آلریڈی جو ہماری معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں، یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں، امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں، جو وینٹیلیٹر لگے ہیں، سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، یہ آپ کے لیڈر ایک کہتے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں، ہم بیکاری ہیں اس لیے ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ نے وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں غلامی کرنے کے لیے۔ میرا سوال ان دونوں کو ہے، ان بوٹ پالشرز کو میرا سوال ہے کہ یہ وینٹیلیٹر پر لگایا 30 سال تم دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہو، 30 سال، تو 30 سال تم نے حکومت کی ہے تو وینٹیلیٹر پہ کس نے لگایا ہے؟ اور ہمارا کرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم تو بیکاری ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اب کی ذرا پاکستان یہ بتاؤ کہ کہاں قائد اعظم محمد علی جناح، کہاں پاکستان کا نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور کہاں یہ امریکہ کے غلام، امریکہ کے جیتے پالش کرنے والے کہتے ہیں ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں آج اب سب کے سامنے دیکھیں پاکستانیوں، آج میں پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری خوددار اور غیرت مند قوم ان کو مان جائے گی جو پیسے کے بت کی پوجا کرتے، پاکستانیوں ایک بات سنو، میں ذرا غور سے آخر شروع میں میری بات سنو، ابھی اور باتیں کرنی ہے۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا، میں اپنے اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے جو نوجوان ہیں، میری قوم، وہ لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ کا مطلب، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس کو بھی سمجھ جاؤ، بت صرف مٹی کے نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ مورتی ہے بت اور اس کی صرف پوجا کرنا شرک ہے۔ جو چیز جدھر آپ اپنے ضمیر کی قیمت لگا دیتے، جدھر آپ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، وہ شرک ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں پاور شو سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال یہ دونوں خاندانوں کی پاکستان میں حکمرانی رہی ہے۔ ایک کہتا ہے ہم بیکاری ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ایک کہتا ہے ہم بیکاری ہیں اس لیے امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، امریکیوں کے غلاموں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں
जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकियों के गुलामों को ये कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। अगर अमरीकियों की गुलामी करनी थी तो फिर आज़ादी की जंग क्यों लड़ी? अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी के लिए पाकिस्तान बना था। आज़ाद कौमें ही बड़ा काम करती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे। आसिफ जरदारी ने 50, नवाज शरीफ ने 20 बैरून मुल्क दौरे किए हैं। कौम पैगाम दे रही है कि अभी भी वक्त है, मुल्क को बचा लो।